بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ وظیفہ ہر طرح کی بیماری کے لیے ہے۔ جو لوگ بیمار رہتے ہیں، ہر وقت گھر سے بیماری ختم نہیں ہوتی، تو یہ ان کے لیے خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں اور اس جگہ پہ جائے نماز بچھا کر دو زانو ہو کر آپ بیٹھ جائیں۔ دو زانو بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ گھر سے جتنی بھی بیماری ہوگی ساری نکل جائے گی اور کوئی شخص پھر بیمار نہیں ہوگا اللہ کی رضا کے سوا۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے شروع میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک یا جو بھی آپ کو آتا ہو تو آپ نے 7 مرتبہ وظیفے کے شروع میں پڑھ لینا ہے اور 7 مرتبہ وظیفے کے آخر میں یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو وہ درود پاک سے ہی شروع کیا کرے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 21 مرتبہ آپ نے درود پاک کے بعد یہ آیات پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 9 مرتبہ آپ نے یہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے 9 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ جب 9 مرتبہ آپ یہ پہلا کلمہ جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں 9 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 13 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام۔ 13 مرتبہ آپ نے اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ اللہ کے یہ نام 13 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے 13 مرتبہ اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض۔ 13 مرتبہ آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں، اور جب 13 مرتبہ آپ ان لفظوں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 13 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حیو، یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو، یا قیوم برحمتک استغیث۔ 13 مرتبہ آپ نے اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں، اور جب 13 مرتبہ اللہ کے یہ نام آپ مکمل کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق کو آپ نے 13 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ ہر آیت کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے پہلی آیت کے بعد یا اللہ 9 مرتبہ، دوسری آیت کے بعد یا رحمان 9 مرتبہ، تیسری آیت کے بعد یا رحیم 9 مرتبہ، چوتھی آیت کے بعد یا حیو 9 مرتبہ، اور 5ویں آیت کے بعد یا قیوم 9 مرتبہ۔ ایسے اس کی 5 آیتیں ہیں، تو ہر آیت کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام جو میں نے بتایا ہے وہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھنی ہے، پھر اللہ کا دوسرا نام 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ فلق کو 13 بار پڑھنا ہے۔ جب 13 بار آپ سورہ فلق کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کی جو پہلی آیات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے آیت الکرسی کو ترتیب سے پڑھتے جانا ہے، اور جب آ جانا ہے لاسٹ آیت پہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو آپ نے اس لائن کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ایک بار میں۔ تو اس طرح آپ نے آیت الکرسی کو 7 بار پڑھ لے یا 9 بار پڑھ لے، اور ہر بار میں آخری جو وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو 21 مرتبہ ایک بار میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ گھر میں جو بھی بیمار ہوگا، چھوٹی موٹی جو بھی بیماری ہوگی، یا بچے بیمار ہوں گے، یا جس بیماری کا دوائی سے بھی آرام نہیں آتا ہوگا، یا ڈاکٹروں نے جس بیماری کو لا علاج کر دیا ہوگا، انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، اور 11 دن کے بعد آپ کمال دیکھیں کہ گھر میں کوئی شخص بھی بیمار نہیں رہے گا، سب تندرست و صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ گھر سے بیماری نکالنے کا بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے جو ہم نے کئی بار آزمایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں اور آپ دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہے جو ہمیں انہوں نے بتایا ہے، اس لیے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔